بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، امیر المومنین وارث علوم نبی فاتح خیبر، والد شبیر و شبر، منبع رشد و ہدایت، محرم اسرار خفی و جلی، شیر خدا، دماد مصطفیٰ، حیدر قرار، صاحب ذوالفقار، میدان خطابت کے شاہ سوار، سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارا جاتا تو آپ بہت خوش ہوتے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور دادا حضرت عبد المطلب ہیں۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہاشمی خاندان کی وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ رشتہ مؤاخات میں اور دنیا و آخرت میں بھی نبی کریم کے بھائی ہیں۔ آپ کی ولادت 13 رجب 30 عام الفیل کو ہوئی۔ پیدائش کے بعد 3 دن تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ لوگ کہنے لگے کہ شاید آپ دیکھنے سے قاصر ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت میں لیا تو آپ نے آنکھیں کھولی۔ گویا آپ پیدا ہوتے ہی سرکار دو عالم کے عاشق تھے، اور دنیا میں سب سے پہلے جس مقدس ہستی کا آپ نے پہلی بار دیدار کیا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات ہے۔ آپ نے رخ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے 3 دن تک آنکھ ہی نہ کھولی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، مجھے یہ تو بتاؤ کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ جب میں نے گود میں لیا تو آپ کی دونوں آنکھیں کھلی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس لیے کہ میری پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑے، اسی لیے میں نے 3 دن تک آنکھیں نہ کھولی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رحمت میں پرورش پائی، انہی کی گود میں ہوش سنبھالا اور پروان چڑھے۔ علم الہی کے لامحدود خزانے سینہ نبوت سے حاصل کیے۔ آپ کی پہلی تربیت گاہی گود رسالت تھی۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی، ان کی عادتیں سیکھی، اسی لیے تو بتوں کی پوجا کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی، اور آپ کو وجہ اللہ کا لقب عطا ہوا۔ آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جس پر حضرت علی نے فوری لبیک کہا۔ بعض نے 9 سال اور بعض نے 8 سال یا اس سے بھی کم روایت کی ہے۔ جس روز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور فرمایا، میرے بعد کفار مکہ کی امانتیں لوٹا کر آنا۔ آپ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ عجب بات ہے، تلواروں کی چھاؤں میں آپ اتنی سکون کی نیند سوئے کہ ایسی نیند پھر آپ کو کبھی نہ آ سکی، چونکہ آپ جانتے تھے آج رات موت نہیں آ سکتی۔ آپ جیسا بہادر پورے عرب و عجم میں نہ تھا۔ آپ کی ہیبت و دبدبے سے بڑے بڑے بہادر لرز جاتے تھے۔ آپ نے تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، چونکہ غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا۔ 10 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے
آپ یمن کے سفیر بن کر اہل یمن کو دعوت اسلام دینے گئے، جہاں کثیر تعداد نے دین اسلام قبول کیا۔ قدرت نے آپ کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں۔ آپ فن کتابت کے بھی ماہر تھے۔ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک آج بھی ایران میں امام رضا کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ آپ بہترین قاضی تھے۔ آپ کے فیصلے آج بھی دنیا کی عدالتوں میں اتھارٹی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو قرآن پاک کے ساتھ سابقہ کتب آسمانی اور صحیفوں کا علم بھی پڑھایا۔ آپ نے علم قرات، علم الاعداد، علم الفرائض، علم کلام، علم خطابت، علم معنی و بیان، علم منطق، علم صرف و نحو، علم لغت، علم فقہ، علم نفسیات اور علم حکومت رانی میں وہ انمول موتی سپرد انسانیت کیے کہ رہتی دنیا تک جادہ حق و صداقت پر چلنے والوں کے لیے مشعل راہ کے طور پر رہنمائی کرتے رہیں گے۔ مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد کسی سے انتقام لینے کی بجائے اسلام کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے۔ آپ نے تاجروں اور مزدوروں کی سرپرستی، کاشتکاروں سے تعاون، قیدیوں سے اچھا برتاؤ، دشمنوں سے عفو و درگزر، بیوگان اور یتیموں کی سرپرستی، افسروں کی نگرانی جیسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ آپ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں لسان نبوت نے فرمایا، علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، مگر ہارون نبی تھے، تم نبی نہیں ہو۔ آپ احکام فقہ و سنت کے ماہر تھے، نہایت قوی تھے، رنگ گندمی تھا، آپ کی ریش مبارک گھنی اور دراز تھی۔ آپ نے اپنے قاتل کو شربت پلانے کا حکم فرمایا۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو حالت روزہ میں آپ کو کوفہ کی مسجد میں جامع شہادت نصیب ہوا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا۔ نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن نے پڑھائی۔ آپ نے 4 سال 8 ماہ اور 9 دن خلافت کی۔ آپ فرمایا کرتے، مجھے نبی پاک سے علم ایسے ملا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے۔ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی۔ آپ کی مقدس تعلیمات پر چل کر ہم اپنی دنیا و آخرت سب سنوار سکتے ہیں۔ حکمران آج بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس اقوال و سیرت پر عمل کریں۔ اللہ اپنے کامل بندوں کے صدقے وطن عزیز پاکستان اور تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہماری انفرادی و اجتماعی مشکلات آسان فرمائے۔ آئیے آج یوم ولادت جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم اتحاد بین المسلمین کا عملی مظاہرہ کر کے سب متحد ہو جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔